بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے دیکھتے ہی وہ سارے دکھ درد جیسے بھول گئیں، ایک دم تیزی سے آگے بڑھ کر میرا سر اپنے ممتا بھرے سینے سے لگا کر بے تابی سے پوچھا، تو ٹھیک تو ہے نا میرے بیٹے؟ یہ تو نے کیا کھڑاک پھیلا رکھا ہے ادھر؟ کوئی کھڑاک شراک نہیں ہے ماں جی، اور میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں کسی طرح کی بھی۔ میں نے جواب دیا، پتر کیسی بات کرتا ہے تو؟ یہ چاروں طرف سے چلتی ہوئی گولیاں، خوفناک دھماکے، میرا اغوا اور حیدر کا قتل، یہ سب کیا ہے انہوں نے۔ چلتی ہوئی گاڑی میں گھس کر میری آنکھوں کے سامنے حیدر کی جان لے لی اور مجھے بالی کے ساتھ اٹھا لے گئے، اور تو کہتا ہے فکر کی کوئی بات ہی نہیں۔ یہ تو نے ان لوگوں سے دشمنی باندھی ہے پتر، لگتا ہے ان کے سینوں میں دل تو ہے ہی نہیں، بالکل یہودی لگتے ہیں اپنی عادات و اعتبار سے مجھے۔ ہاں، یہ آپ نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا ہے ماں جی، وہ یہودی ہی ہیں، اور میری ان سے دشمنی جو ہے وہ بھی کوئی ذاتی نہیں ہے، آپ اطمینان رکھیں، اب وہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے کبھی بھی۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، وہ مجھ تک تو پہنچنا بھی نہیں چاہتے ہیں بیٹا، مجھے اغوا کر کے مجھ سے انہیں کیا لینا ہے؟ وہ تجھ تک پہنچنے کے لیے بے چین ہیں، مجھے بھی انہوں نے اسی لیے پکڑا تھا کہ میری وجہ سے تو ان کے پاس ضرور پہنچے گا، وہ تیری جان کے دشمن لگتے ہیں پتر۔ یہ بات مجھے پریشان کرنے والی ہے۔ ماں جی فکر مندی سے بولی، اس کی تم فکر نہ کرو ماں جی، تمہارے پتر کی حفاظت رب کریم خود کر رہا ہے، اور دشمن کے مقابلے کے سامنے جیلانی اکیلا نہیں ہے، ہم سب لوگ ہیں اس کے ساتھ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس پر جان نثار کرنے کے چکر میں رہتے ہیں ہر دم، اور سب سے بڑھ کر تو آپ کی دعائیں اس کی نگہبانی کو۔ پھر آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ آبی نے آگے بڑھ کر ماں جی کو سمجھایا۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو تم لوگ، مجھے تو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے تمہارا، ماں جی نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ اور یہ جو ہے یہ لڑکی جو مجھے چھڑا کر لائی ہے ان خوفناک لوگوں سے، میں نے تو ایسی لڑکی نہیں دیکھی تھی کبھی، یہ تو ان لوگوں سے زیادہ خطرناک لگی ہے مجھے، یوں مار دیتی ہے بندے کو، وہ کوئی مکھی مچھر ہو، انسان نہ ہو۔ یہ اس سوہنے رب کی دین ہے ماں جی، اور وہ مہربان ہوتا ہے تو پتہ نہیں کہاں کہاں کیسے کیسے لوگوں کے دلوں میں ہمدردیاں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اس رب دو جہاں کا کام ہے جس نے فرعون سے موسیٰ کی پرورش کرائی تھی۔ میں نے جواب دے کر کہا، اب چلیں ماں جی، یہاں سے تو چلیں، جو کچھ پوچھنا اور کہنا ہے وہ اب وہیں چل کر کہہ سن لینا، جو آپ کی بیٹی آسیہ انتظار کر رہی ہے آپ کا۔ کیا آسیہ سے نہیں ملیں گی آپ؟ کیوں نہیں ملوں گی میں اپنی بیٹی سے؟ کیا وہ یہیں ہے؟ جلدی لے چل مجھے، اس کے پاس کہاں ہے وہ؟ میں نے ماں جی کو جواب دینے کی بجائے فیروز سے کہا، یار فیروز، یہ شرافت علی ان لوگوں کو تو لے کر چلا گیا ہے، اس نے پتہ تو دیا ہی نہیں ہے اس نئے مکان کا، اب ہم کس طرح پہنچیں گے وہاں؟ ہاں بھائی، یہ تو بڑی غلطی ہو گئی ہے یار ہم سے، خود بھی اس سے پتہ لینے کا خیال نہیں آیا۔ فیروز نے آبی کو دیکھا، آبی نے ایک کہا لگا کر کہا، لو بھائی کر لو گل، کہتے ہیں آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکنا۔ کیوں ماں جی؟ لیزی بولی، تو کیا آپ لوگوں نے آسیہ اور فردوسی بیگم کو کہیں اور منتقل کر دیا ہے یہاں سے؟ بی بی صرف ان دونوں ہی نہیں، ہم سب ہی یہاں سے منتقل ہو رہے ہیں، آبی نے جواب دیا۔ مگر کیوں ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میرا خیال ہے یہاں کوئی خطرہ تو نہیں ہے ہمیں، لیزی نے کہا، محض احتیاط کے طور پر ہم نے ایسا کیا ہے، اس مکان کے پیش نظر کے کہیں آئزک کو اس جگہ کا سراغ نہ مل گیا ہو۔ مگر یہ خیال کیوں آیا آپ کو؟ آئزک کو اس جگہ کا سراغ کس طرح مل سکتا ہے؟ لیزی نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے کہا، رات یہاں جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں تم کو صبح بتا چکا ہوں میں۔ اسی واقعے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر وہ آئزک کے آدمی تھے تو اپنے 3 آدمی کھونے کے بعد آئزک خاموش تو نہیں بیٹھا رہے گا، آج رات کو وہ پھر بھیجے گا کسی کو، جو شخص یہاں سے جان بچا کر نکل بھاگا ہے، اس نے یہ بھی بتا دیا ہوگا اسے
کہ جن کی تلاش میں وہ دیوانہ ہوا پھر رہا ہے وہ بھی اسی جگہ موجود ہیں، یہ جان لینے کے بعد تو یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ آئزک اب ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ یہ تو اور بھی اچھا ہوتا جناب عالی، آئزک اگر خود آ جائے ہمارے پاس تو اس کے سوا ہمیں اور کیا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس پر چڑھائی کریں اور اس کے منتخب کردہ میدان میں مقابلہ کریں، اس سے یہ زیادہ اچھا ہوگا کہ وہ ہماری پسندیدہ جگہ پر ہم سے پنجہ لڑائے، یہاں ہم اس کو اپنے جال میں آسانی سے پھانس سکتے ہیں۔ لیزی نے کہا، تجویز تو یہ بھی معقول ہی معلوم ہوتی ہے یار جیلانی۔ فیروز بولا، آج کی رات ہم ان کا یہی انتظار کرتے ہیں، اگر تقدیر آئزک کو لے آتی ہے تو سمجھ لو یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا، ایسا انتظام کریں گے ہم کہ وہ نکل کر جا نہیں سکے گا آنے کے بعد، اور اس مارکے کے بعد ہمیں پولیس سے بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر یہ بھی سوچا ہے تم نے؟ میں نے کہا، اس کی تم فکر مت کرو، میں ٹیلی فون کر کے مالک مکان کو کہہ دیتا ہوں کہ ہم نے مکان خالی کر دیا ہے، یہ خبر اس وقت دی جائے گی اسے جب اس کا یہاں آنا ممکن نہ رہے، یعنی رات کے 9-10 بجے اسے فون کیا جائے گا۔ آئزک سے نمٹنے کے بعد ہم یہاں 1 منٹ نہیں رکیں گے، چنانچہ پولیس یہی رائے قائم کر سکے گی کہ اس خالی مکان میں جرائم پیشہ افراد کے 2 گروہ لڑ پڑے ہیں۔ یوں بھی ہمارا کوئی پتہ، کوئی نام و نشان تو ہوگا نہیں ان کے پاس کہ وہ ہمیں تلاش کر سکیں۔ فیروز نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، اگر تم لوگ یہی رائے ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ماں جی کو تو بہرحال ہمیں آسیہ وغیرہ کے پاس پہنچانا ہی ہوگا نا۔ میں بولا، انہیں ہم پہنچا دیتے ہیں، وہاں ان کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہوگا۔ فیروز نے جواب دیا، مگر یار ہم آبی نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، مگر باہر کسی کار کی آواز سن کر ہم سب ادھر متوجہ ہو گئے۔ ہم سب ہی آہٹ پر دیر تک کان لگائے آنے والے کے منتظر رہے۔ کئی منٹ تک جب کوئی بھی اندر نہ آیا تو میں نے اپنا چوپشا نکال کر ہاتھ میں لیا اور بے آواز پنجوں کے بل چلتا ہوا دروازے کے قریب جا پہنچا۔ چند ثانیہ دروازے سے کان لگا کر باہر کی سن گن لینے کے بعد میں ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، اور پھر دوسرے ہی لمحے میرے حلق سے کہے ابل پڑے۔ باہر شرافت علی، انور کمال اور گلزمان اپنے اپنے ہاتھوں میں پستول تھامے نہایت چوکنا انداز میں کھڑے اس دروازے کو دیکھ رہے تھے جس سے میں باہر نکلا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ انور کمال اور گلزمان جب وہاں پہنچے تو لیزی کی وین کو میری گاڑی کے پیچھے کھڑے دیکھ کر وہ چوکنا ہو گئے اور اپنی کار کو گیٹ کے باہر ہی چھوڑ کر اندر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آہٹ پیدا کیے بغیر اندر آ گئے۔ ابھی وہ سن گن لینے میں ہی مصروف تھے کہ شرافت علی کی کار اندر داخل ہوئی۔ پھر وہ تینوں مل کر اندر کی صورتحال معلوم کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ لیزی کی وین نے انہیں شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آئزک رات ہونے کا انتظار کیے بغیر ہم لوگوں پر چڑھ دوڑا ہے اور اب اندر یا تو ہمارے درمیان جنگ ہو رہی ہے یا ہم میں سے کوئی ایک فریق دوسرے کو زیر کر چکا ہے۔ چنانچہ وہ باہر رک کر صحیح صورتحال جاننے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ اندھا دھند اندر گھس کر دشمن کے کسی نادیدہ جال میں نہ پھنس جائیں۔ میں نے انہیں صحیح بات بتا دی اور انہیں اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ شرافت علی لیزی کو اپنے سامنے دیکھتے ہی عادت کے مطابق مؤدب ہو گیا اور بولا، اوہ مدام، آپ کو اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ لیزی نے مسکراتے ہوئے کہا، اب میں کسی کی مدام نہیں ہوں۔ شرافت علی، آئندہ تم مجھے مدام کہہ کر مخاطب نہیں کرو گے۔ ہم سب ساتھی اور دوست ہیں، سب برابر کا درجہ رکھتے ہیں، نہ کوئی کسی سے بڑا ہے، نہ کسی کو کسی بھی وجہ سے دوسرے پر فوقیت حاصل ہے، لہذا ہم سب ایک دوسرے کو ناموں سے ہی مخاطب کریں تو بہتر ہوگا۔ ہاں بھائی شرافت علی، یہ لیزی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم میں سے کسی کو بھی اپنے آپ کو دوسروں سے برتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم سب ایک ہی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ہر شخص اس مقصد کے لیے اپنے مقدور بر کوشش کر رہا ہے، اور محبت کی اس فضا کو قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب کو برابر کا درجہ حاصل ہو، کوئی کسی پر اتنی برتری جتانے کی کوشش نہ کرے۔ فیروز نے لیزی کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ماں جی جو اب تک خاموش بیٹھی ہم سب کی باتیں سن رہی تھیں، بولی، میری تو کچھ سمجھ نہیں آتی، تم لوگ
कर क्या रहे हो यहाँ जमा होकर, और तुम लोगों का वो मकसद है क्या जिसके लिए तुम इकट्ठे हुए हो? ये जो खौफनाक किस्म के हथियार उठा रखे हैं तुम लोगों ने, इनसे तो जाहिर यही होता है कि तुम्हारा वो मकसद नेक नहीं है। खून खराबा मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं तुझे इन लोगों के साथ रहने की हरगिज इजाजत नहीं दूंगी जलानी। ये सुन ले तू कान खोल कर। ओहो माँ जी, आप तो ख्वाह मुख्वाह ही नाराज हो रही हैं। यकीन करें हमारा मकसद बहुत नेक है। हम यहाँ अपने मुल्क और अपनी कौम, अपनी इस सोहनी धरती की सलामती के लिए जमा हुए हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के हर सूबे, हर इलाके के लोग हैं। ये सब इस सोहने देश को दुश्मनों की साजिशों से महफूज रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आपको पता नहीं है माँ जी, यहूदियों ने हमारे खिलाफ जबरदस्त मुहाज खोल रखा है। वो अपने जर खरीद एजेंटों के जरिए तरह तरह के नारे लगा रहे हैं यहाँ, और अपने ऐसे नजरियात फैला रहे हैं हमारे मुल्क में कि हम छोटे छोटे ग्रोहों में बट जाएं, तकसीम हो जाएं बेशुमार हिस्सों में, ताकि वो और हिंदू मिलकर आसानी के साथ इस धरती से हमारा वजूद खत्म कर सके। हमारे इत्तेहाद और यकजहती को पारा पारा करके वो हमें फना कर देना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं इस दुनिया से, ताकि वो दुनिया पर बालादस्ती कायम करने के ख्वाब को शर्मिंदा तबीर कर सकें। मगर बेटा ये तो बहुत बड़ा काम है, तुम ये काम अकेले करोगे? ये तो हुकूमत के ही बस का है। क्या इसे खबर नहीं है यहाँ क्या हो रहा है? तुम इस झगड़े में पड़कर अपने आप को क्यों हलाक कर रहे हो? जिसका काम है इसी को साजे। हम ये नेक काम करने निकले हैं आपकी दुआ से। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? हम और हुकूमत कोई अलग तो नहीं है। इस मुल्क पर हमारा भी इतना ही हक है जितना हुक्मरान का हो सकता है। ये सिर्फ हुक्मरानों का ही नहीं, यहाँ के रहने वालों का भी काम है, और इसकी हिफाजत हमारी भी जिम्मेदारी है। दुश्मन ने कैसे कैसे रूप धार रखे हैं आप नहीं जानती। वो हम पर हर तरफ से हमले कर रहा है, मजहब के रास्ते, पीरों फकीरों के रूप में, सियासत के रास्ते से, सियासतदानों के रूप में, और पता नहीं किस किस रूप में, किस किस तरह जेर कर रहा है वो लोगों के जहनों में। और अगर हम इसे पहचानने में पहल करते हुए इसकी तरफ से गाफिल रहे, नजरअंदाज करते रहे, तो हुकूमत की जिम्मेदारी समझकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, तो हमारा अंजाम कुछ अच्छा नहीं होगा। हम अगर अपनी बर्बादी का तमाशा अपनी आंखों से करते रहे तो कल हमारी हालत जार पर कोई अफसुर्दा भी ना होगा। पता नहीं बेटा कैसी बातें करने लगे हो तुम। नई नस्लें, हमारे जमाने में ना तो ऐसे लोग थे ना ऐसी बातें। इस जमाने के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। जिस डाल पर घर बनाकर रहते हैं इसी को काट देना भी चाहते हैं। जिस छत के नीचे पनाह गुज़ी हैं इसी की छत में सुराख कर रहे हैं। कभी कोई ठंड से बचने के लिए अपने घर को आग भी लगाता है। ये रीत इस जमाने में ही देखी है हमने। ठीक है बेटा, तुम जो अच्छा समझते हो वही करो, मगर एक बात का ख्याल रखना, मजलूम की आह न लेना। कभी मजलूम की आह से आसमान भी लर्ज उठता है। मैंने शराफत अली से कहा, यार तुम माँ जी को आसिया के पास पहुँचा आओ। आज की रात हम यहाँ इस इसराइल ज़ादे से एक फैसला कुन मार्का करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो आइज़क सारे मंसूबे समेत फना के घाट उतर जाएगा। मगर ये अचानक प्रोग्राम तब्दील क्यों कर दिया तुमने? तो ये मकान छोड़ देने का फैसला किया था आज। शराफत अली ने ये तजवीज़ लीजी की है, और चूंकि एक मकूल तजवीज़ है इसलिए सब ने इत्तफाक कर लिया है इससे। मैंने कहा अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, इंशाअल्लाह हम बेहतरीन तरीके से इस्तकबाल करेंगे इस शार पसंद का। वो गुस्से से बोला, आए माँ जी, आप मेरे साथ चलें, आसिया बेचैनी से इंतजार कर रही है आपका। माँ जी और शराफत अली के जाने के बाद मैंने लिजी से कहा, लिजी बेगम, हमारे दरमियान अब कोई पर्दा तो हायल नहीं रहा है और हम एक दूसरे पर मुकम्मल एतमाद भी करने लगे हैं। लिहाजा मैं चाहता हूँ तुम अपने बारे में हमें अब साफ साफ सब कुछ बता दो। तुम कौन हो, क्या हो, और आइज़क के खिलाफ हमारा साथ देने पर क्यों आमादा हुई हो? ये तो मुझे यकीन हो चुका है कि तुम यहूदी नहीं हो। फिर क्या वजह है कि तुम इतने अरसे इनके साथ रहकर इनके मुफादात के लिए काम करती रही? ये यकीन कैसे कर लिया आपने कि मैं यहूदी नहीं हूँ? लिजी ने मुझे मुस्कुराती हुई शौक नजरों से देखते हुए पूछा। सीधी बात है, जो शख्स यहूदियों के बारे में थोड़ी बहुत वाकफियत भी रखता है, इसके लिए ये जान लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहूदी
یہودی کچھ بھی کرتا ہو دنیا کے کسی حصے سے تعلق ہو اس کا، اور وہ اسرائیلی حکومت سے کتنا ہی بڑا اختلاف کیوں نہ رکھتا ہو، مگر یہودیوں کے خلاف کسی غیر یہودی کا ساتھ دینے کو کبھی تیار نہیں ہوتا، جبکہ تم ایسا کر رہی ہو۔ میں نے جواب دیا، یہ آپ نے بالکل درست کہا ہے جناب علی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ یہودیوں کے بارے میں اس قدر معلومات رکھتے ہیں۔ یہ معلومات مجھے سان فرانسسکو میں حاصل ہوئی تھیں، اس سے پہلے تو میں ان کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں جانتا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کی قوم ہیں اور خدا کے معتوب کہلاتے ہیں۔ سان فرانسسکو میں انسپیکٹر گریگری سے ان کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوا تھا، بہت سی باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے طور پر بھی معلومات حاصل کی ہیں، کیونکہ میں نے کسی دانا کا یہ قول پڑھا ہے کہ دشمن کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی بات معلوم ہونا چاہیے، تبھی اس پر مکمل فتح پائی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا، ہاں یہ بات درست ہے کہ دشمن کے بارے میں معمولی سی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ لیزی بولی، وہ تو ٹھیک ہے، مگر میرا خیال ہے کہ آدمی کو دوستوں کے بارے میں بھی پوری واقفیت رکھنا چاہیے، اس طرح باہمی اعتماد کی فضا قائم رکھنے میں آسانی ہوتی ہے اور شکوک و شبہات دلوں میں جگہ نہیں بنا پاتے۔ کیوں لیزی بیگم، غلط تو نہیں کہا ہے میں نے؟ آبی بولا، بالکل بھی غلط نہیں کہا ہے آپ نے آبی بھائی، شکوک و شبہات تو دوستی کے لیے سم قاتل ہوتے ہیں۔ لیزی نے اس سے اتفاق کیا، جب آپ اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہیں تب تو آپ کو اپنے بارے میں کچھ بھی پوشیدہ نہیں رکھنا چاہیے ہم سے۔ میں نے یہ کب کہا ہے کہ میں اپنے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں بتاؤں گی؟ لیزی نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر بتا بھی چکو نا، اب زیادہ سسپینس پیدا کرنے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ آبی نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ لیزی نے اپنے ساتھ آنے والے مسلح جوانوں سے کہا، تم لوگ باہر جاؤ اور عمارت کے چاروں طرف پھیل کر نظر رکھو، پوری عمارت پر، خبردار کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو اندر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اوکے میڈم، آپ مطمئن رہیں، آپ کی اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکے گا اس عمارت میں۔ ان میں سے ایک بولا۔ وہ سب تربیت یافتہ فوجیوں کی طرح سلیوٹ مار کر دروازے کی طرف مڑے اور فوجیوں ہی کے انداز میں چلتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد لیزی چند ثانیے خاموش بیٹھی، شاید دل ہی دل میں اپنی کہانی کی کڑیاں جوڑتی رہی۔ پھر اس نے سر اٹھا کر وہاں موجود ہر شخص کا باری باری جائزہ لیتے ہوئے مجھ پر نظریں ٹکا دیں اور بولی، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے جناب علی کہ میں نسلاً یہودی نہیں ہوں، یہ بات مجھے بھی ابھی حال ہی میں معلوم ہوئی ہے۔ سان فرانسسکو میں آپ سے ملاقات ہونے سے کچھ 1.5 ماہ پہلے مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا اور اس انکشاف ہی نے مجھ میں یہ زبردست تبدیلی پیدا کی تھی۔ میری اس معلومات کا ذریعہ یا سبب بھی انسپیکٹر گریگری ہی تھا۔ اسی نے مجھے پہلی بار یہ باور کرایا تھا کہ میں جو یہودیوں کے مفادات کے لیے اس قدر سرگرم عمل ہوں، حقیقتاً یہودی النسل نہیں ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ انسپیکٹر گریگری کو یہ بات کیوں کر معلوم ہوئی۔ اس کی زبانی اپنی بارے میں سن کر تعجب مجھے بھی بہت ہوا تھا اور یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، مگر اس نے بتایا کہ وہ گزشتہ 1 سال سے رات دن میری نگرانی کرا رہا ہے۔ گزشتہ 1 سال کی میری ساری مصروفیات، میرا ایک لمحہ اس کے سامنے ہے۔ ابتدا میں وہ مجھ سے منشیات کی ایک کامیاب اسمگلر کی حیثیت سے واقف ہوا تھا اور مجھے اسمگلنگ کے مال سمیت پکڑنے کے لیے ہی میرے پیچھے لگا تھا۔ ہمارے کام کرنے کا طریقہ ایسا تھا کہ وہ مجھے پکڑنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن میری رات دن کی نگرانی کے نتیجے میں کچھ ایسے لوگ بھی اس کی نگاہوں میں آ گئے جن کی نگرانی کرنے کے بعد گریگری کو میرے بارے میں حقائق کا علم ہو گیا، یہ جاننے کے بعد ہی کہ میں دراصل یہودی النسل نہیں ہوں۔ وہ مجھ سے ملا تھا اور مجھ پر وہ انکشافات کیے تھے جو اگر وہ نہ کرتا تو میں نادانستگی میں اب تک یہودی کتوں کی اعلی کار بنی رہتی اور آپ بھی جناب علی ان کی کسی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھ چکے ہوتے۔ آرتھر فینلی نے مجھے آپ کے ساتھ لگایا ہی اس لیے تھا کہ جب آپ تنظیم کے لیے سود مند نہ رہیں تو آپ کو دنیا سے رخصت کر دیا جائے، لیکن میں آپ سے ملاقات ہونے سے پہلے ہی اپنی حقیقت کو پا چکی تھی، لہٰذا میں نے آرتھر فینلی کے منصوبے پر عمل کرنے کی بجائے ایک نیا منصوبہ بنا کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ آئزک سے کھلی دشمنی مول لینے کے باوجود زندہ سلامت ہیں۔ ہاں، یہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، تمہاری فراہم کردہ معلومات کی وجہ سے میں بہت سی ناگہانی آفات سے محفوظ رہا ہوں، ورنہ آئزک جیسے خونخوار بھیڑیے نے مجھے چیر پھاڑ کر رکھ دیا ہوتا۔ اب تک میں نے اعتراف کرتے
کرتے ہوئے کہا لیکن تم نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ گریگری نے تم پر کیا انکشافات کیے تھے اور تمہاری اصلیت کیا ہے۔ وہی بتانے جا رہی ہوں اب میں آپ کو۔ وہ بولی، ایک رات سان فرانسسکو کے ایک کلب میں گریگری مجھ سے مل بیٹھا۔ میں یہ تو جانتی تھی کہ وہ وہاں محکمہ پولیس کا انسپیکٹر ہے، مگر اس وقت تک یہ پتہ نہیں تھا مجھے کہ وہ بھی مجھے جانتا ہے۔ میں کلب میں اپنے ایک بوائے فرینڈ کے ساتھ بیٹھی شیمپین کی ہلکی ہلکی چسکیاں لگاتے ہوئے ڈانسنگ فلور پر محو رقص جوڑوں کو دیکھ رہی تھی، جب گریگری نے میرے قریب آ کر رقص کے لیے مجھے اپنی پارٹنر بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پولیس اور دیگر سرکاری محکموں کے ہر سطح کے افسران کو شیشے میں اتارنے کے لیے ان سے مل بیٹھنا ہماری ضرورت بھی تھی اور ہمارے بڑوں کی ہدایت بھی۔ چنانچہ میں نے گریگری کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے فوراً اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ وہ مجھے لے کر رقص کرنے والے ہجوم میں شامل ہو گیا، مگر جلد ہی میں نے محسوس کر لیا کہ وہ رقص کرتے ہوئے غیر محسوس طریقے پر مجھے لے کر ایک علیحدہ اور پرسکون گوشے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ میں نے دیکھا شکار خود جال میں پھنسنے پر مائل ہے تو مجھے اپنی کامیابی کا 100% یقین ہو گیا اور میں کوئی طرز کیے بغیر اس کے ساتھ تنہائی میں چلی گئی۔ ہم وہاں سبزہ زار میں ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئے تو گریگری مسکراتے ہوئے بولا، جانتی ہو مس فینلی، میں تمہیں اپنے ساتھ اس ویران گوشے میں کیوں لایا ہوں؟